ناز، بغض، جہالت کے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہو چکے ہیں۔ دنیا میں انسان جو موجود تھے وہ اپنے مقصد، اپنے مفاد سے دور ہو چکے تھے۔ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا؟ انبیاء کی تعلیمات مٹا ڈالی، انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، انبیاء کی تعلیمات ختم۔ جو لوگ تعلیمات پر تھے جنگلات کا رخ کر لیا۔ اب یہ کیفیت ہے تو میرے اللہ نے اس انسان پر رحم کرتے ہوئے، میرے اللہ نے اس انسان پر اپنی نعمت کا تکمیل کا وعدہ پورا کرتے ہوئے پھر اب اس دور میں جہاں زنا، شراب، جوا بازاری، کفر، شرک اپنے عروج پر ہو، پھر اب یہاں پر ضرورت تھی ایسے کسی لیڈر کی، ایسے کسی رہنما، آقا و مولا کی۔ آخر کسی نے تو رب کریم کے حکم سے اس دنیا میں آنا تھا، جس نے آ کر توحید کو بجا لانا تھا، جس نے آ کر شرک کے اڈے ختم کرنے تھے، جس نے آ کر رب کریم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا تھا، جس نے آ کر کفر، ظلم، شرک ان چیزوں کا نام و نشان مٹانا تھا۔ اب کسی نے تو آنا تھا جس نے آ کر یتیموں، بیواؤں کے لیے سہارا بننا تھا۔ اب کسی نے تو آنا تھا جس نے آ کر غریب کو سینے سے لگانا تھا۔ کسی نے تو آنا تھا جس نے آ کر لوگوں کو نماز روزہ کے احکام بتانے تھے، رب کا قرآن سنانا تھا۔ کسی نے تو آنا تھا جس نے آ کر بت خانہ کعبہ میں 360 بتوں کا اٹھا کر باہر پھینکنا تھا۔ جس نے آنا تھا جس نے مکہ کو فتح کرنا تھا۔ کسی نے تو آنا تھا جس نے بدر میں آ کر کافروں کے ساتھ جنگیں لڑنی تھی، احد جیسا واقعہ ہونا تھا، خندق کی لڑائیاں ہونے تھی۔ اب کسی نے تو دنیا میں آنا تھا جس کے آنے سے ہمیں یہ نماز جیسے تحفے، روزے جیسے تحفے ملنے تھے۔ اب کوئی شخصیت تو ایسی تھی میرے رب کے علم میں جس کے آنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ابو بکر صدیق جیسا انسان عطا کرنا تھا، عمر فاروق جیسا انسان عطا کرنا تھا۔ وہ شاعر کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے آنے کے لیے نغمہ داؤد میں ترانہ تھا، وہ آئے جن کے آنے کا گرہ یعقوب میں فسانہ تھا، وہ آئے تو جن کے آنے سے